سلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہمارے اعتکاف کے جو مسائل بیان ہوں گے، کل ہمارا جو سبق چل رہا تھا منت والے اعتکاف کے تعلق سے، یعنی اعتکاف واجب کا بیان چل رہا تھا، تو آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے صرف دو مسائل باقی ہیں جو پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں حالت اعتکاف میں کن مجبوریوں سے، کن وجوہات سے، کن کارنوں سے بندہ اپنی اعتکاف والی جگہ سے نکل سکتا ہے اور کتنی دیر کے لیے نکل سکتا ہے، کب اگر وہ باہر رہا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور کب وہ اندر چلا آیا اپنی ضرورت پوری کر کے تو وہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے منت والے دو مسائل جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، میں تھوڑا ایک بار شارٹ آپ کو سمجھا دوں، پھر مسائل سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بندے نے ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی، تو اب وہ اگر رمضان شریف کے مہینے میں منت پوری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو اب الگ سے اس والے ایک مہینے کے روزے الگ سے رکھنے پڑیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان ہو رہا۔ دوسرا، عورتوں کے تعلق سے، کسی عورت نے ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو اب وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا منت کا اعتکاف جو ہے پورا نہیں کر سکتی۔ اب شوہر اجازت دے تو اس کے لیے آپشن ہوگا پورا کرے، اگر وہ منع کرے تو نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر شوہر نے اجازت دی، پھر اس نے اعتکاف کی اس کی اجازت سے منت مانی ہے، تو اب شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا۔ البتہ اتنا ضرور کیا جائے گا کہ وہ اپنا اعتکاف جو ہے شوہر کی اجازت سے مکمل ایک ساتھ مہینے کا ایک دم مت ادا کرے، بلکہ تھوڑا کہ 10 دن کا ایک بار کر لیا، پھر کچھ دنوں کے بعد 10 دن کا اور کر لیا، پھر تیسرے اسٹیپ میں 10 دنوں کا اور کر لیا، یا اور بھی اس کو تھوڑا کر کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ شوہر کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کو اس طریقے کا حکم دے تو عورت کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے غلام اور باندی کے تعلق سے بھی یہ مسائل بیان ہوئے ہیں یہاں، کہ اگر اس کا مالک اور مولا چاہے تو اجازت دے سکتا ہے، اور منع کرے تو منع کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا۔ آگے پھر بیان کیا جائے گا کہ اعتکاف کی وجہ سے کن بنا پر مسجد سے یا اعتکاف والی جگہ سے بندہ نکل سکتا ہے۔ دو ضرورتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک تو حاجت طبعی اور ایک حاجت شرعی، ان کو تھوڑا سمجھ لیجیے۔ حاجت طبعی مطلب بندے کی پراتھمک ضرورتیں، اس کی بیسک ضرورتیں جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مثال کے طور پر جیسے وضو، غسل، پاخانہ، پیشاب، یہ انسان کی پراتھمک ضرورتیں ہیں، فرسٹ پہلی چیزیں ہیں، تو یہ پہلی چیزیں ہو گئی حاجت طبعی، یعنی انسان کی انسانی ضرورتیں ہیں جو مسجد کے باہر ہی پوری کی جا سکتی ہیں۔ تو پاخانہ، پیشاب کے لیے، وضو اور غسل کے لیے، ان کے لیے معتکف کو حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ البتہ ان کاموں کے کرنے میں جو وقت لگے گا، اس وقت کے فوراً بعد جو ہے اپنی جگہ میں چلا آئے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر ان کاموں کے پورا کرنے کے بعد وہ اگر باہر ٹھہرا رہا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خاص توجہ رکھیے گا اس بات کی، جتنا ٹائم لگے ان چیزوں کے ادا کرنے میں وہ وقت معاف ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی آؤٹ وقت وہ بندہ باہر نکلا رہا اور اپنے فوراً جگہ میں نہیں چلا آیا تو اعتکاف وہی ٹوٹ جائے گا۔ وضو اور غسل کے لیے یہاں مسئلہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت اجازت ہے باہر نکلنے کی۔ آج کل خیر یہی مسئلہ ہے کہ باہر ہی نکلا جائے، کیونکہ اگر کسی کے انتظام ایسا ہو، مسجد کے اندر کوئی ایسا بڑا کوئی کھال ہو، بڑی کوئی لگن ہو کہ جس کے اندر مسجد کے اندر رہتے ہوئے ہی وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ ایک بھی چھینٹا مسجد میں اس سے باہر نہیں گرے، یہ پوسیبل نہیں ہے آج کل اس کا رواج اور چلن بھی نہیں ہے۔ پہلے رہا ہوگا زمانوں میں کہ مسجد کے اندر معتکف کے لیے انتظام رہتا ہوگا، لیکن آج کل کیونکہ یہ کام مسجد کے اندر نہیں کیے جاتے، تو اس لیے بتائیں کہ اگر ایسا کہیں ہوتا ہوگا کہ کوئی ایسی بڑی لگن، کوئی ایسا بڑا ٹب وغیرہ اگر ان کے لیے رکھ دیا گیا ہو، وہی نہانے وہی غسل کرنے کا، تو پھر ان کے لیے اس حالت میں مسجد سے باہر نکلنا وضو غسل کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ یہ انتظام نہیں ہے تو اس لیے وضو خانے پہ جا کر کے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل خانے میں جا کر کے غسل کیا جا سکتا ہے، بالکل کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی حاجت طبعی جو انسان کی اپنی پراپر ضرورت ہے۔ دوسری حاجت شرعی، یعنی شریعت نے جن کو حاجت اور ضرورت مانا ہے، ان کی وجہ سے بھی حالت اعتکاف میں اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر کے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ ان میں گنایا ہے جمعہ یا عیدین۔ مثال کے طور پر جس مسجد میں معتکف ہے اس میں جمعہ نہیں ہوتا، گاؤں وغیرہ ہے کوئی، وہاں جمعہ نہیں ہوتا،
اور کوئی اپنی ایسی کوئی دوسری مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، تو اب معتکف جو ہے اس مسجد سے نکل کر کے جمعہ کی ادائیگی کے واسطے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت ٹائمنگ بیان کی گئی ہے کہ ایسے وقت میں جائے کہ یہاں سے نکلے اور وہاں جا کر کے صرف اپنی پہلے کی جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ خطبہ سے پہلے وہ ادا کرے اور اس کے فوراً بعد وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اتنے دیر پہلے مت جائے کہ وہاں گھنٹہ بیٹھ کر کے ویٹ اس کو کرنا پڑے، اتنا ٹائم اپنا لے کر کے چلے کہ میں یہاں سے وہاں پہنچوں گا اور وہاں جا کر کے 4 سنت میں اپنی ادا کر لوں گا آرام سے، اور فوراً ہی خطبے کا وقت ہو جائے گا۔ اتنا ٹائم سوچ کر کے اپنے دل میں وہ لے کر کے چلے، یہ تو تب ہے۔ اور اگر کوئی مسجد دور ہے، تھوڑا گیپ کے فاصلے پر ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ تھوڑا وقت سے پہلے بھی جا سکتا ہے، دن ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے۔ اگر پاس میں ہے تو دن ڈھلنے کے بعد میں جائے، جمعے کا ٹائم شروع ہو جائے، اور دور ہے تو دن ڈھلنے کے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، البتہ وہی ٹائم رکھے، اتنا اپنے دماغ میں سوچ کر چلے کہ میں آرام سے سنتیں ادا کروں گا، بس تھوڑا بہت میرے کو وقت ملے گا اور فوراً یہ خطبہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ضرورت ہے حاجت شرعی۔ اس کے علاوہ حالت اعتکاف میں اگر اعتکاف میں بیٹھتے وقت کسی نے یہ کہہ دیا، یہ نیت کر لی، یعنی کہ کہنا ضروری ہے، اس میں بھی نیت سے دل سے کام نہیں چلے گا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں اعتکاف میں تو بیٹھ رہا ہوں، البتہ میں مریضوں کی عیادت کے واسطے جاؤں گا، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جاؤں گا، اسی طریقے سے علم کی محفلیں اور مجلسیں جہاں لگیں گی میں وہاں بھی شرکت کروں گا۔ اگر ان چیزوں کا اس نے لفظوں میں بول کر کے اگر یہ بیان کر دیا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کی بھی اجازت دی جائے گی، اور اگر کچھ نہیں بولا، صرف دل میں رکھ لیا کہ میں یہاں جاؤں گا، تو یہ صرف دل کی نیت سے کام نہیں چلے گا۔ بول دیا ہے ان تین چیزوں کے بارے میں، مریض کی عیادت کے واسطے، نماز جنازہ میں شرکت کے واسطے، محفل علم جو بھی لگی ہو، مجلس ذکر جہاں لگی ہو ان میں شرکت کے واسطے اگر بول دیا ہے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی اجازت اس کے لیے پھر دی جائے گی، اور اگر ویسے ہی بنا بولے بنا نیت کے چلا گیا تو ایک کا فوراً ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، سماعت کریں۔ ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا، بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے الگ سے روزے رکھنے ہوں گے، پھر منت پوری کرے۔ عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے۔ اب بائن ہونے یا موت شوہر کے بعد منت پوری کرے، بائن کا مطلب طلاق بائن، اس کو اگر شوہر نے دے دی تو اب تو کیونکہ وہ آزاد ہے، اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی وہ آزاد ہے تو تب پوری کر سکتی ہے۔ یوں ہی لونڈی غلام کو ان کا مالک منع کر سکتا ہے، یہ آزاد ہونے کے بعد یہ منت پوری کریں۔ آگے سماعت کریں۔ شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی، اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا ہے، اور مولا نے باندی کو یا غلام کو اجازت دے دی ہے، جب بھی روک سکتا ہے، اگرچہ اب روکے گا تو گنہگار ضرور ہوگا، یا تو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اجازت دے دی تو ان کا کام پورا کرنے دیا جائے۔ آگے سماعت کریں۔ شوہر نے ایک مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت لگاتار پورا مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ یہ حکم دے کے تھوڑے تھوڑے کر کے ایک مہینہ پورا کر لے، اور اگر کسی خاص ایک مہینے کی اجازت دیتی ہے تو اب اختیار نہیں کہ اگر شوہر نے کہہ دیا کہ آپ رمضان کا اعتکاف کر لیں، کوئی ایک مہینہ فکس کر دیا، جنوری کا، فروری کا، مارچ، اپریل، کوئی بھی 12 مہینوں میں سے کہہ دیا کہ ایک مہینے کا اس مہینے کا اعتکاف کرنا ہے، اب وہ روکنا چاہے تو اب نہیں روک سکتا، ٹائم فکس نہیں کرتا، مہینہ فکس نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے اجازت تھی کہ آپ جیسا چاہیں ایک مہینے کے اعتکاف اپنے حساب سے مرضی سے پورا کروا سکتے ہیں، لیکن مہینہ فکس کر دیا تو اب اسی فکس مہینے میں عورت کو ایک مہینے کا مکمل اعتکاف کرنا چاہیے، شوہر کے کہنے سے اس کو نہیں رکنا چاہیے۔ آگے سماعت کریں۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اعتکاف واجب مطلب منت والے اعتکاف میں بھی، اور یہی سنت والے اعتکاف میں بھی ہے جو ابھی آخری عشرے کا ہوگا، اس کا بھی یہی حکم ہے، دونوں کے سیم ایک حکم ہے۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو، سمجھ گئے، روزہ تو بھول کر نہیں ٹوٹے گا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں چلے گا اس میں صاحب میرے کو تو یاد نہیں تھا، میرے سے تو غلطی ہو گئی، میں نے تو دھیان ہی نہیں دیا، آپ نے دیا نہ دیا اعتکاف ٹوٹ گیا وہی۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی، اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی تو اعتکاف جاتا رہا۔ عورت کے اعتکاف کے تعلق سے وہاں حکم بیان ہوا تھا بھی پچھلے فرسٹ روز میں وہاں بیان ہوا تھا کہ عورت اعتکاف کرنا چاہے تو اپنے گھر میں کوئی جگہ فکس کر لے، مقرر کر لے، کوئی کمرہ اپنے لیے مختص کر لے تو وہاں اعتکاف کر سکتے ہے۔ اب اس کا وہ کمرہ، وہ جگہ جو ہے مسجد کا درجہ رکھتی ہے، اب اس کے لیے یہ جو حد ہے، یہ جو اس نے سیما اپنے لیے فکس کی ہے،
اس میں بغیر عذر کے اگر ان دو عذروں کے بغیر اگر وہ باہر نکلے گی تو اس کے لیے حکم وہی ہے جو مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بھلے ہی گھر کے دوسرے کمرے میں ہو گئی ہو اس کے لیے، کیونکہ وہ جگہ مسجد کے درجے میں ہے۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں تو میں نے جو بیان کیے سماعت کریں۔ ایک حاجت طبعی ہے کہ مسجد میں جو پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل وغیرہ کی ضرورت، اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل اور وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہیں ہو سکتے ہوں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں وضو اور غسل کا پانی لے سکے، اس طریقے سے کہ مسجد میں پانی کی کوئی بھی بوند نہ گرے۔ ایسا انتظام ہو کہ کوئی بھی بوند نہیں گرے گی تو ہم نہیں کر سکتے کہ وضو اور غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور لگن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح سے کر سکتا ہے کہ کوئی بھی چھینٹ مسجد میں نہیں گرے گی، تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر ہماری مسجد میں وضو خانے بنے ہوئے ہیں، اندر باہر والے میں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے گا جو معتکف ہیں وہ خاص طور سے توجہ دیں، یہ اندر انتظام ہے مسجد میں، اور یہ مسجد ہی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے، تو ابھی یہاں کیونکہ انتظام ہے، اس کو چھوڑ کر کے وہ باہر جانا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہاں نہیں ہوتا انتظام، پھر اس کے لیے اجازت دی جاتی شریعت کی طرف سے کہ آپ وضو اور اپنے غسل کے لیے باہر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلی ضرورت۔ نمبر 2، حاجت شرعی، مثال کے طور پر عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے منارے پر جانا، جبکہ منارہ پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، مؤذن ہے، معتکف بھی ہے، تو اس کے لیے اگر اذان دینے کے لیے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بڑی بڑی میناریں ہوا کرتی تھی، بغیر مائک کے جب اذان ہوا کرتی تھی ان پہ چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک آواز جائے، تو ان کے لیے حکم بیان ہو رہا ہے کہ کوئی مینار ہے جس کے لیے راستہ جو ہے مسجد سے باہر جانے کا ہے، مثال کے طور پر باہر گیٹ سے نکل کر ایگزٹ ہو کے پھر مینار پر چڑھنے کا کوئی راستہ ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مؤذن ہے تو اس کے لیے اذان دینے کے لیے اجازت ہے، بھلے ہی راستہ مسجد سے باہر ہو کر کے جاتا ہو، باہر سے نکل کر کے پھر مینار پر جانا پڑے اس کو، تو کہا کہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کو باہر جانے کی اجازت ہے۔ اور اگر اندر مسجد ہی کے اندر سے راستہ ہو کر کے جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ کیبن بنا ہوا اذان کے لیے فکس، تو اس میں مؤذن، غیر مؤذن، معتکف، غیر معتکف دونوں بلا جھجک اور بنا روک ٹوک کے اذان پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد ہی کا ایک حصہ ہے، یہ کوئی جدا نہیں ہے، یہ بیان ہوا۔ یوں ہی اگر جبکہ منارہ پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر منارہ کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی منارے پر جا سکتا ہے، کوئی مؤذن کی الگ اس میں تخصیص نہیں۔ قضاء حاجت کو گیا، ہم مسئلہ سماعت کریں، قضاء حاجت کو یعنی پاخانہ یا پیشاب کے لیے یا استنجا کے لیے گیا تو طہارت کر کے یعنی پاکی کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے مکان کے یہاں قضاء حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر ہی جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے خود کے دو مکان ہیں جو ایک نزدیک ہے اور دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے، کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دور والے میں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب تو الحمدللہ سارے انتظامات یہ مسجدوں کے بالکل اٹیچ ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے کے حساب سے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ اگر مسجد میں وضو خانے یا غسل خانے یا پاخانہ پیشاب کا انتظام نہ ہو تو فرمایا جا رہا ہے کہ پاخانہ پیشاب کے لیے وہ اپنے، مثال کے طور پہ اس کا گھر دور ہے، اس کے دوست کا قریب ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ نہیں دیا جائے گا صاحب اپنے دوست کے گھر جائیں کیونکہ یہ نزدیک ہے، نہیں، اس کے لیے آپشن ہے کہ چاہے تو اپنے گھر جا سکتے بھلے ہی دور ہے، اور چاہے تو اپنے یار دوست کے یہاں جا کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے آ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے معتکف کے دو مکان ہیں، ایک تو مسجد کے ٹچ میں ہے، ایک بڑا دور ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ دیا جائے گا کہ جو آپ کا مسجد کے قریب جو مکان ہے اس میں جایا جائے، کیونکہ کچھ علماء کرام کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ اب اگر وہ اس نزدیک والے گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے والے گھر پر جو دور ہے وہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاخانہ پیشاب کے لیے جائے گا تو حکم یہ لگایا جاتا ہے، بعض علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس فتوے سے بچنے کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ نزدیک والے گھر پر جا کر کے اپنی حاجت پوری کی جائے۔ آخری مسئلہ سماعت کریں، جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پیشتر سنتیں پڑھ لے، دوسری اذان جو ہوتی ہے اس سے پہلے اپنی سنتیں ادا کر سکے، اور اگر دور ہو تو سورج ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے کہ اذان ثانی سے پہلے سنتیں پڑھ سکے
اور زیادہ پہلے نہ جائے، اور یہ بات اس کی رائے پر ہے۔ اب ٹائمنگ فکس کرنا اس کی اپنی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جب وہ سمجھ لے کہ صاحب میں اتنا وقت جاؤں گا تو ایسے ایسے میں اپنے کام پورے کر لوں گا، سنت پڑھ لوں گا اور اس کے بعد میں بس اذان ہوئے گی، یہ اس کے اپنے سوچ کے اوپر نربھر کرتا ہے، بھلے ہی چاہے پھر لمبا ٹائم لگ جائے وہاں جانے کے بعد۔ ایسا نہیں کہ وہ گیا، امام صاحب نے زیادہ ٹائم لے دیا یا وہاں کا ٹائم کچھ اور الگ تھا تو اب اس کے اعتقاد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی دقت اور کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور یہ بات اس کی مرضی پر ہے کہ جب اس کی سمجھ میں آ جائے کہ پہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت باقی رہے گا، چلا جائے، اور فرض جمعہ کے بعد 4 یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر کے چلا آئے، اور ظہر احتیاطی اگر پڑھنی ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر کے پڑھے۔ گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے، ظہر احتیاطی 4 رکعت جو پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھنی ہے تو اپنے اعتکاف والی مسجد میں آ کر کے پڑھے، وہاں تو بس اپنی 4 رکعت اور 4 سنتیں پہلی پھر 2 سنتیں بعد کی 6 رکعتیں پڑھ کر کے واپس تشریف اپنی جگہ میں لے آئے، باقی نمازیں اپنی یہاں کر کے پوری کرے۔ اور اگر پچھلی سنتوں کے بعد واپس نہ آیا، وہی جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، اگرچہ ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا، تو بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر یہ مکروہ ہے۔ اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو۔ حکم دیا جا رہا ہے، آخری مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ مثال کے طور پر معتکف جمعہ ادا کرنے کے لیے گیا دوسری مسجد میں، اب وہاں اس نے جمعہ ادا کیا، پھر وہیں ٹھہر گیا، 1 دن رکا، 2 دن رکا، بلکہ مکمل جتنا اعتکاف تھا اس کا مکمل 10 دن کا وہیں پورا کر لیا تو اعتکاف ادا ہو جائے گا، البتہ مکروہ ضرور ہے، مکروہ ہے ایسا کرنا، اس کو اپنی ہی واپسی جگہ میں جہاں اس نے شروع میں اعتکاف کیا تھا وہی آ کر کے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک